بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گوئنگ انڈر گراؤنڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم ایشوز پر بات کریں۔ ملک کے اندر ظاہر ہے جس طرح ہم نے دیکھا چند روز سے زمان پارک آپریشن، اور زمان پارک کے اندر جو آپریشن ہوا پولیس کا، ابھی تک آپریشن ختم تو نہیں ہوا لیکن عدالت نے اس کو معطل کیا ہے، اور آج بھی چونکہ صبح 10 بجے تک کا عدالت نے ٹائم دیا تھا کہ 10 بجے تک پولیس کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے، اس کے بعد آج عدالت کی پروسیڈنگز ہوئیں اور آپریشن کو کل تک کے لیے دوبارہ معطل کیا گیا، اور ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو روک کے رکھا ہے، ظاہر ہے کیونکہ لاہور شہر کے اندر PSL بھی ہو رہا ہے یہاں پر، اور بہت سی چیزیں ہیں اور عوام بڑی پریشان ہے۔ ظاہر ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آپریشن جو لاہور میں ہوا اور جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے بڑے خطرناک مناظر تھے، چونکہ ظاہر ہے دونوں سائیڈ سے بڑا ری ایکشن آیا، عوام کی جانب سے، PTI کارکنان کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا، پیٹرول بم بھی استعمال کیے گئے، بہت کچھ کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے بھی بھرپور شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے بھی، اور لاٹھیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، بار بار کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی، لیکن پولیس بہرحال عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ کر سکی۔ عمران خان صاحب ابھی بھی زمان پارک میں موجود ہیں، لیکن عدالت کی جانب سے کل تک کے لیے روک دیا گیا ہے کہ ابھی مزید کسی قسم کا زمان پارک آپریشن سٹارٹ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ کافی ساری باتیں ہوئیں یہاں پر، توشہ خانہ کیس ہے عمران خان صاحب کا، اور خاتون جج کی دھمکی والا کیس بھی تھا، ان دونوں پر بھی بات کریں گے۔ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ملک صاحب، ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی، اور ساتھ تشریف فرمایا بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا فیصل ملک صاحب سے، اور فیصل صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اب جو ہے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 18 مارچ کو عمران خان صاحب ہر صورت میں پیش ہوں عدالت کے اندر، کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا 18 مارچ تک، لیکن خاتون جج کی دھمکی والا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے وارنٹ معطل کیے گئے ہیں، اور جو ایڈیشنل سیشن جج فیضان گیلانی صاحب نے 20 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ کس طرح سے سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ جی، یہ سچویشن تو جو ہے نا بڑی ورس ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر بڑا ڈیسیشن دے چکی ہے کہ سب فری کین کے توشہ خانہ کیسز کے جو ہے نا کیسز کٹھے سنے جائیں جی، اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہوا۔ آن دا ادر ہینڈ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو سب سے ضروری بات ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ منگوایا تھا اور وہ ریکارڈ آ گیا، جس سے تحت پتہ لگا کہ توشہ خانہ میں سے جو ہے سبھی لوگوں نے مفت گھڑیاں لی ہیں، ایون کہ گاڑیاں تک لی ہیں، گاڑیاں سے کار سے لے کے کارپیٹ تک لیے ہیں، بیڈ شیٹس بھی نہیں چھوڑی، بیڈ شیٹ بھی لے گئے، صابن بھی نہیں چھوڑے سر، سننے میں تو یہ بھی ہے شاید صابن اور پائن ایپل کے ڈبے بھی ریسیو کیے۔ ہاں جی، وہ سارا اتنا سارا کچھ اگر لیا ہے تو کیا یہ قانون کے مطابق یعنی کہ رولز کے مطابق لیا ہے، تو یہ تو جو ہے نا بڑی کلیئر ہوگی بات کہ جو ہے نا سبھی نے یہ چیزیں لی ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ابھی کیس پھر اب بنتا نہیں ہے سیشن کورٹ میں اس چیز کا بارے میں، توشہ خانے کے بارے میں، وہ کیوں نہیں بنتا کہ جب سارے مستفید ہو رہے ہیں اور رولز کے مطابق لے رہے ہیں تو پھر عمران خان کا کیا جرم ہے؟ اس نے بھی تو جو ہے وہ بے قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے وہ گھڑی لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بیچا، جب وہ لے لی خرید لی تو پھر وہ مالک ہے، وہ بیچے یا جو مرضی کرے۔ اس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کے جو ہے نا اس میں جو بھی ہائی کورٹ میں ریکارڈ آیا ہے اس کے مطابق اس جو ہے نا سیشن کورٹ کو نان بیلیبل وارنٹ جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کو تو چھوڑے، وہ سیشن جج کو تو جو ہے نا یہ کیس ہی ختم کر دینا چاہیے تھا 265 کے آف CRPC کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتا ہے ایٹ دا ٹائم آف اے ٹرائل کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر جج یہ کنکلوڈ کرے، یہ اسیس کرے، یہ کیلکولیٹ کرے کہ اس ایویڈنس کے اوپر یہ مٹیریل جو دیا ہے پولیس نے اس کے اوپر سزا نہیں ہو سکتی، ہی کین ایکوٹ دا اکیوزڈ فرام دا چارج، ملزم کو وہ بری کر سکتا ہے کسی بھی الزام سے۔ تو بجائے یہ کہ وہ نان بیلیبل وارنٹس جو ان سے ہیں ان کو جو ہے نا ختم فرماتے ہیں،
وہ جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کیس ہی جو ہے نا وہ ختم کر دیتے، کیونکہ باقاعدہ لاء میں پروویژن موجود ہے اس بات کی. پروویژن تو موجود ہے، لیکن سٹل ابھی تک اس کیس کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ہر حال توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوں گے 18 مارچ کو، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ برقرار ہیں، اور کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جا رہا عمران خان صاحب کو اس کیس میں. جبکہ کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 1990 سے آن ورڈز توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے، لیکن ریکارڈ 2002 سے آن ورڈز دیا گیا، اور 90 سے 2002 تک کا ریکارڈ آج تک پیش نہیں کیا گیا. شاید اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ شو نہیں کرنا چاہ رہے، یا کسی قسم کی مزید بدنامی ہونی ہے ان تمام لیڈرز کی جو 90 سے لے کر 2002 تک حکمرانی کرتے رہے اس ملک کے اندر، اس لیے اس کو پیش نہیں کی جا رہا. لیاقت علی تھور صاحب، سر ویلکم ٹو یو. ظاہر ہے جو حالات یہاں پر ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ زمان پارک آپریشن کا نام دیا گیا، ایک ایسا کیس جس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پولیس نے بھرپور آپریشن کیا. پہلے تو اسلام آباد پولیس کو ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا گیا، وہ لاہور آئی اور آ کر یہاں پہ پنجاب پولیس کی معاونت کے ساتھ ہزاروں اہلکار لیے اور باقاعدہ آپریشن کیا. زمان پارک کے اوپر شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا بھرپور طریقے سے، اور لوگ بھی موجود تھے رائٹ لیفٹ، مزید لوگوں کے گھر بھی تھے وہاں پر، بہت سے ریزیڈنٹس بھی تھے. کارکنان تو چلو تھے ہی برے، چونکہ وہ عمران خان کے کارکنان تھے اور آپریشن عمران خان کے اگینسٹ ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ مزید لوگ بھی وہاں پر رہائش پذیر تھے زمان پارک کے علاقے کے اندر. اور پھر تمام وہ لوگ جو وہاں سے جنہوں نے گزرنا تھا، راستوں کو کارڈن آف کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. سر کس طرح سے آپ نے اس سچویشن کو دیکھا؟ کیونکہ رینجرز کی انوالومنٹ بھی ہوئی، پھر عوام کی طرف سے کچھ ریاکشن رینجرز کی جانب بھی آیا، تو سر بڑے تکلیف دہ مناظر تھے وہ. لیاقت علی تھور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عدالت کے ایشو کی ہوئی وارنٹ کے مطابق وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، جس کے خلاف مزاحمت ہوئی، اور مزاحمت اس حد تک ہوئی کہ پیٹرول بم پھینک کے پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئیں، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل جلا دیے گئے، پولیس والوں کو زخمی ہوئے، وہ کافی سارے زخمی ہوئے، کافی سارے جو مزاحمت کرنے والے تھے وہ زخمی ہوئے. اور اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے سیاستدانوں کا رویہ. میرا خیال ہے کہ اگر قانون کے سامنے وہ چلے جاتے، ٹھیک ہے، تو یہ نوبت نہ آتی. سر آپ کا سوال پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے، لیکن اسی پوائنٹ کو اگر ساتھ میں اس میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی وارنٹ گرفتاری گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں. آج تک رانا ثناء اللہ صاحب کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ وہ تو جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو فتنہ کہا، اور کہا اس فتنے کو ختم کر دیں گے، ملک کو اس فتنے سے پاک کر دیں گے، عمران خان کو گرفتار کریں گے. سر وہی شخص جس کے اپنے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں، وہ ایسی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، اور یہاں پہ زمان پر آپریشن ہو رہا ہے. یہی کہا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا. جب کوئی پوچھنے جائے اور وہاں مزاحمت ہو تو وہ غیر قانونی بات ہوگی. سر بٹ از اٹ نیوٹرل کہ ایک بندے کو آپ پوچھ نہیں رہے اور دوسرے کے اوپر آپ آپریشن کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو پروٹیکشن لیگل ہوگی نا. جو پولیس وہاں نہیں گئی، سر وہ حکومت میں آپ کے انٹیریئر تو پھر سمجھ جائے نا، جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو دیکھیے حکومتی لوگ دنیا میں مثالیں ہیں، ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا. لاگو ہوتا ہے قانون. یہ بات آپ اپنے ادارے کے وساطت سے آج یہاں سے آواز بلند کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف وارنٹ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوا. اور اس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ بار بھی ہے، ہمارے وکلا بھی ہیں، ہماری ہائی کورٹ بار بھی ہے، پاکستان بار ایسوسی ایشن بھی ہے. وہ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہیں وفاقی، ان کے خلاف وارنٹ کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کے خلاف ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تو کسی اور کے خلاف ایگزیکیوٹ ہو تو اس کی اس طرح مزاحمت کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کرنے میں اسی شخص کا بڑا کردار ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج گرفتار کریں گے عمران خان کو، جبکہ ان کے اپنے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان پولیس قانون پر عمل کروانے گئی اور ناکام ہوئی. اس میں میں مثال دوں گا، بہت سارے ملکوں کی مثالیں ہیں. امریکہ کا ہے واکو 97، اس سے پہلے شکاگو. چائنا کا ہے تیانانمن اسکوائر والا قصہ. بھارت کے 2 واقعات ہیں، جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا والا اور اس کے بعد گرو گرمیت راج والا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو اریسٹ کیا گیا اور بالکل پرواہ نہیں کی گئی، کسی قسم کی مزاحمت قبول نہیں کی گئی. اور جو گرو گرمیت کو جو اریسٹ کیا 2017 کی بات ہے، تو اس میں 40 کے قریب بھارتی شہریوں کی جانیں گئیں. ٹھیک ہے.
دیکھیے دنیا میں قانون پہ عمل کروایا جاتا ہے، اس کے پرامن طریقے بھی ہیں اور زور والے طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے. چائنا نے زور استعمال کیا 1989 میں، اور انہوں نے اپنے ملک میں قانون کی رٹ قائم کر دی، اور وہ جو کیجولٹیز ہوئیں وہ قبول کر لیں. پوری دنیا نے شور مچایا. بھارت نے بھی یہی کیا. انگلینڈ نے ایک انتہائی پرامن طریقہ استعمال کیا 2011 میں. 2011 میں جب وہاں پہ اسٹوڈنٹ رائٹس ہوئے اور وہ بہت وائلنٹ ہو گئے، تو پولیس نے ایک ٹیکنیک استعمال کی جس کو کیٹلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو وائلنس کر رہے تھے ان لوگوں کو کیٹلنگ کی، یعنی وہ پولیس کے جتھے بناتے ہیں ایک یو، اور اس یو کے اندر ان کو گھیر لیتے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو گھیر لیا، 2700 اسٹوڈنٹس اریسٹ کیے، اور 2 مہینے کے اندر میجسٹریٹوں نے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ڈیوٹی میجسٹریٹ بیٹھے اور 2700 اسٹوڈنٹس کو سزا دے دی. میری ایک بات سن لیں، ابھی ٹرمپ کے ٹائم پہ کیپٹل ہل پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے. 50% کو سزا ہو چکی ہے، 50% کے مقدمے ہیں، اور ان کا کسی کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لوگ بچ جاتے ہیں. آج جو اریسٹ ہوئے ان کی پارٹی کی حکومت آ جائے گی، ایمنسٹی مل جائے گی، سب FIRیں کینسل ہو جائیں گی. ہم نے NRO کیا نا 2007 میں، 8500 FIRیں کینسل ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بڑے بڑے مجرم جو تھے وہ صاف نکل گئے. اس میں بڑے بڑے گھناؤنے جرم بھی تھے. سر اب ریسنٹلی جو یہ حکومت آئی ہے تب NRO نہیں ہوا؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہوتا ہے نا، اسی لیے ہمارے ملک میں قانون کی رٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم NRO دیتے ہیں، ایمنسٹی دیتے ہیں. میں نے 4 سال وہ جنگ لڑی جو 73 سے 78 تک بلوچستان میں، جس کو کاؤنٹر انسرجنسی کہتے تھے، اور اس وقت بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے. وہ 74 سے 77 تک تو وہ تھے. اس کے بعد ہم نے جو بندے پکڑے گئے، ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، ہتھیاروں کے ساتھ پکڑے گئے، ان کو ایمنسٹی دے دی سب کو، ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. میں یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے ملک میں جرم کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، ملک کا نقصان کر کے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کوئی FIR نہیں ہوگی، اگر ہوئی ہے تو کینسل ہو جائے گی. یہ جو تحریک لبیک نے کیا، جو میٹرو کا بیڑا غرق کیا، جو گاڑیاں جلائیں، ان میں سے ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. وہ جو بچے کے کیلے کھا گئے ان کو بھی سزا نہیں ہوئی. I just want a legal point on it، اور میں فیصل ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر جو کچھ ہوا یہاں پر، جس طرح سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، یہ کس نوعیت کے وارنٹ گرفتاری تھے کہ اس پہ یہ ایکشن بہت ضروری تھا؟ کیا روٹین کے اندر جب لوگ ضمانتوں میں عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو یہ وارنٹ نکلتے ہیں، اور کیا تمام لوگوں کے خلاف اسی طرح سے ایکشن ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوا؟ جی میں جون سیناس کی جو ہے نا لیگل پوزیشن جو سینا کلیئر کر دوں. جی بات یہ ہے کہ جو لا ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ آفٹر دا سبمیشن آف اے چالان اور آفٹر دا فریمنگ آف دا چارج، کورٹ جو سی ہے نا فریمنگ چارج فریم ہونے سے پہلے کورٹ بلاتی ہے اکیوز کو کہ آ کے وہ ٹرائل کو فیس کرے. ٹھیک ہے. اس کیس میں ایسا ہی ہوا ہے. ابھی پہلے جو ہے نا سمن بھیجے جاتے ہیں، پھر اگر نہیں آتا ملزم تو پھر نان بیلیبل وارنٹس بھیجے جاتے ہیں، اور پھر بھی نہیں آتا تو پھر نان بیلیبل وارنٹس جو ہے نا بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ جو ان سے ہے نا ملزم کو بس اٹھاؤ اور اٹھا کے تو بس گھسیٹتے ہوئے لے آؤ اور لا کے عدالت میں پیش کرو. ایسا نہیں ہے. This is not the مطلب thing which is concerned with the writ. یہ writ کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے سر، اسٹیٹ کی writ کے ساتھ، یہ تو کورٹ کے ایک آرڈر سے ایک حکم نامہ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے، مذاقیت بلکہ بات یہ ہے کہ جو کورٹ سے وارنٹ نکلے ہیں نان بیلیبل، اس کے اوپر جو پتہ لکھا ہے وہ بنی گالا کا لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پولیس کو جو ان سے ہے نا وہ چاہیے تھا، جس طرح انہوں نے رانا ثناء اللہ کے کیس میں کیا کہ گجرانوالہ کی کورٹ میں سے وارنٹ نان بیلیبل وارنٹس نکلے اور اس کے اوپر پتہ تھا فیصلہ آباد کا. پولیس فیصلہ آباد گئی اور آ کے انہوں نے رپورٹ دی کہ جی ملزم گھر پہ موجود نہیں ہے. بالکل. اسی طرح ہی جو ہے نا وہاں پہ جو توشہ خانہ کے کیس میں جو نان بیلیبل وارنٹ نکلے، اس کے اوپر ایڈریس تھا بنی گالا کا. پولیس بنی گالا جاتی
جا کے وہاں پہ جو ہے نا ان کو پوچھتی عمران خان کو, پھر نہیں اویلیبل ہے, نہیں اویلیبل ہے, آ کے اطلاع دیتی کورٹ کو, کورٹ اس کے بعد جو ہے نا چسپانگی کے آرڈر کرتی ہے. یہ اس کو پروسیڈنگز کو کہتے ہیں 87 اور 88 پروسیڈنگ, 87-88 کی کاروائی پولیس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں, اور 87-88 کی کاروائی میں یہ ہوتا ہے اشتہار نکالنا, اور پھر جو ہے نا کورٹ اس کے خلاف اشتہار نکالتی ہے, 87-88 کی کاروائی کرتی ہے, پھر اس کو اشتہاری ڈکلیئر کرتی ہے. پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ جب جو ہے نا کوئی بندہ بھی, کوئی پولیس بھی عدالت کا اگر اشتہاری ہو تو جہاں سے مرضی, اگر وہاں جہاں پہ مرضی ہو وہاں پہ جائے, گھسے, وہاں پہ ریڈ کرے, بلوا کرے, اسے پکڑے اور پکڑ کے لے جائے اور جا کے عدالت میں پیش کرے. یہ ایگزیکٹلی جو ہے نا سی آر پی سی کے تحت جو ہے نا سینیریو ہے لا کا. یہاں پہ تو ایک وارنٹ آتا ہے, ایک وارنٹ رانا ثناء اللہ کا آتا ہے, وہ اس پہ اطلاع آتی ہے کہ گھر پہ موجود نہیں ہے. دوسرا نان بیلیبل وارنٹ جو ہے نا اسلام آباد سے آتا ہے, وہ پولیس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جو ہے نا زمان پارک آ جاتی ہے, اور زمان پارک کو پھر انڈیا سمجھتی ہے, اور وہاں پہ پھر جو ہے نا اتنی بڑی پولیس فورس اور اس کے ساتھ ڈنڈے, سوٹے, آنسو گیس, شیل, یہ شیل اور واٹر کینن, یہ شیل تو نہیں ہے, یہ راکٹس ہے سر, سیدھا لگے اگر کسی کو تو بندہ مر جاتا ہے اس میں. جو ہے نا پی ٹی آئی کے کتنے سارے کارکن زخمی ہوئے ہیں. یہ آ کے انہوں نے دعویٰ کیوں بولا ہے, انہوں نے آ کے کیوں اس طرح سے جو ہے نا ایک اٹیک کیا ہے اس کے اوپر. پولیس کا کام یہ تھا کہ وہ وارنٹ لے کے سیدھا جو ہے نا عمران خان کے پاس آتی اور کہتی کہ یہ آپ کے وارنٹس ہیں. اب اکارڈنگ ٹو دا لا وہاں پہ جو ہے نا عمران خان 2 حفاظتی ضمانتی مچلکے جو ہے نا وہ دیتا اور کہتا کہ میں جو ہے نا کورٹ میں پیش ہو جاتا. یہ اس کا رائٹ تھا انڈر دا لا, پر پولیس نے ایسا نہیں کیا. پولیس نے جو ہے نا وہ پولیس فورس لے کے اور لا کے تو جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا حملہ کر دیا, وہاں پہ اس کو اٹھانا مقصود تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے, نگران حکومت, یہ حکومت پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے, کیا ان کا منشور ہے, کیا ان کا موٹیو ہے, یہ پاکستان کا بنانا کیا چاہتے ہیں. ہمیں لیگل پوائنٹ بتایا کہ کیا لیگل ایسپیکٹ تھا, کس طرح سے حکومت کو یہ پروسیجر فالو کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا. اس کا جواب اب لیاقت علی طور صاحب سے لوں گا, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی زمان پارک آپریشن کی, اور عدالت کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد جو آپریشن زمان پارک کے اوپر کیا گیا, کیا یہ آپریشن ایسے ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہمارے ساتھ فیصل ملک صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے ہمیں قانونی نقطہ بتایا کہ اس پہ ایک پروسیجر تھا, ایک پروسیڈنگز تھی جن کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. اس طرح کی آپریشن کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان صاحب کا ایڈریس بنی گالا کا تھا, اسی طرح کے وارنٹ سیم رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی نکلے. لیکن میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ کے اندر تو کسی پولیس کو یا کسی فورس کو ضرورت ہی نہیں پڑی یہ سب کچھ کرنے کی. لیکن شیلنگ کرنا, واٹر کینن کا استعمال کرنا, بختر بند گاڑیاں بھیج دینا, اتنا بھرپور فورس, پھر رینجرز کو انوالو کرنا, فوج کو بھی بلا لیا جانا اور فوج کو بھی اندر انوالو کرنا, کیا سچویشن تھی یہاں پر. اور آپ نے لیگل پوائنٹ جانا کہ فیصل ملک صاحب نے کیا کہا. لیاقت علی طور صاحب, سر جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ سر بڑی زیادتی کی ہے, کارکنوں نے پتھراؤ کر کے اور آگے سے جو کچھ کارکنوں نے ریاکشنز دیا, لاٹھیاں پکڑی, جو کچھ بھی کیا, سر کارکن بھی شاید دیکھ رہے تھے کہ اسی ملک کے اندر وارنٹ ایک رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی نکلے ہیں, عمران خان صاحب کے بھی نکلے ہیں, لیکن یہاں پر جس طریقے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا اور اس طریقہ کار کے اوپر بھرپور فورس کا استعمال کیا گیا, آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھرپور فورس کا استعمال ٹھیک تھا؟ لیگل پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. میں آپ کی جو اسرشن ہے کہ بھرپور فورس کا استعمال کیا گیا, جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کو آج آئی جی کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں کہ پولیس والوں کو ہتھیار نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے, وہ صرف بیٹنز کے ساتھ مسلح تھے, ڈنڈوں کے ساتھ. ان کے پاس فائر آرمز نہیں تھے. ان کے پاس ٹیئر گیس راؤنڈز تھے اور وہ انہوں نے چلائے. واٹر کینن تھی. اب واٹر کینن فائر آرم تو نہیں ہے, ہتھیار تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کیا آئی جی نے, پولیس آفیسرز نے, تو میرا خیال ہے انہوں نے پولیس فورس کو خطرے میں ڈالا اور جوانوں کی جان کو شدید خطرے میں ڈالا. ٹھیک ہے, کیونکہ دوسری طرف سے تو پیٹرول بم پھینکے گئے. ٹھیک ہے, دوسری طرف سے پتھراؤ کیا گیا. پتھراؤ میزائل ہے, وہ کسی کو لگتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے. تو پولیس کے جوانوں کو غیر مسلح کر کے ایک مشتعل ہجوم کے سامنے بھیجنا میری ذاتی رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات, میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں.
دوسری بات کہ اگر پولیس نے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بھرپور فورس کا استعمال کیا تو اس کے نتیجے میں تو ایک بھی جان نہیں گئی. ایک گئی ہے سر, ایک جان گئی, وہ اس کے سرکمسٹانسز اور ہیں, لیکن پولیس کے ٹیئر گیس شیل کا میزائل لگنے سے ایک شخص بھی ہلاک نہیں ہوا, یہ جاں بحق نہیں ہوا. سر وہ پیٹرول بم سے بھی الحمدللہ کوئی نہیں ہوا, پتھر سے بھی نہیں ہوا. نہیں, پیٹرول بم سے گاڑیاں جل گئیں, جوانوں کو آگ لگنے کے زخم آئے, جن کے کپڑے جلے, لیکن آپ کے سامنے پھینکے گئے اور جوانوں کے اوپر پھینکے گئے. اس کی ویڈیو کوریج موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں قانون کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور قانون کو آرٹیکل 25 کے مطابق سب کے اوپر برابر لاگو کرنا چاہیے. لیکن برابری ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. بار بار رانا ثناء اللہ کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں برابر قانون کا اطلاق نظر نہیں آ رہا. اور اس میں قانونی ماہرین جو ہیں, صحافی ہیں, صحافی تنظیمیں ہیں اور سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہماری پارلیمنٹ ہے, سینیٹرز ہیں, وہ اس کے اوپر ایکشن لیں. وہ اس کے اوپر سوال ہم اٹھا رہے ہیں, تو اس سوال کا وہ جواب دیں عوام کو کہ کیوں نہیں ہوا. لیکن میں ان ساری باتوں سے قطع نظر یہ کہوں گا کہ قانون کا احترام ہر شہری کے اوپر فرض ہے. قانون اگر اپنا کام کرنے آئے اور اس کو ڈنڈوں سے اور اس کا استقبال پتھراؤ سے کیا جائے اور اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جائیں تو یہ بالکل غلط ہے, اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک قانونی طریقے کے ساتھ پہنچانا چاہیے. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے ہمارے ملک میں غلط روایتیں پڑیں گی, پھر ہم ان روایتوں کی بہت بھاری قیمت ادا کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے ملک میں آرٹیکل 256 موجود ہے کہ ملک کے اندر کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس آرٹیکل کے باوجود ہم نے لال مسجد میں تماشا دیکھا, پوری دنیا کو 5 مہینے تماشا دکھایا گیا. ہمارے سیاستدان بیان دیتے رہے کہ کسی قیمت پہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہمارا سیشن جج لال مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا ضمانت کی گارنٹی لے کر. میرا خیال ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک کمزور ترین دن تھا, کیونکہ وہاں پر ہم بھیک مانگ رہے تھے ان سے امن کی. لیکن پھر بھی نہیں سنا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ کرنا پڑا جو ہم 5 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد ایک بھی شخص کو سزا نہیں ہوئی. مسجد ان کو واپس مل گئی جنہوں نے یہ سارا مسئلہ بنایا تھا, اور یہ سارا کچھ ہوا. اسی طرح میں 74 سے 78 تک کی انسرجنسی کے اندر سب کو چھوڑ دینے کے بعد کیا نتیجہ حاصل کیا؟ کیا لوگوں نے, کیا وہ جو لوگ تھے انہوں نے بند کر دیا تشدد کے حملے جو تھے؟ سر یعنی اس کا مطلب ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں جس طرح کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں, دیکھیں پھر آپ ایک سابق وزیر اعظم آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپریشنز جب تک کہ بچے نہیں مارے گئے اے پی ایس میں. اس کے بعد پھر آپ نے میجر آپریشن شروع کیے, اور اس کے نتیجے میں 10,000 کے قریب ہمارے فوجی اور سول آرم فورسز کے ملازمین کی جانیں گئیں, شہید ہوئے. 70,000 کے قریب ہمارے شہری شہید ہوئے. تو کیوں ہم وقت کے اوپر ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ کیوں ہم وقت کے اوپر قانون کے اطلاق کی اچھی مثال قائم نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو انگلینڈ کی مثال دی, انہوں نے ایک کو نہیں چھوڑا, 2,700 کو سزا دی. ابھی امریکہ کے اندر چل رہے ہیں کیس, وہ جو انہوں نے کیپٹل ہل پہ ٹرمپ کے وقت میں حملہ کیا, ایک کو نہیں وہ چھوڑیں گے. ہمارے ملک میں 100% بچ جاتے ہیں, سب کو ایمنسٹیاں مل جاتی ہیں, ایف آئی آریں واپس ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی سیاسی پارٹی کی سائڈ سے نہیں بول رہا ہوں, میں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے بول رہا ہوں. میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں, میں نے ملک کی فوجی خدمت کی ہے 33 سال, اور میرے یہ سوال ہیں کہ ہم کیوں لوگوں کو جرم کرنے والوں کو چھوڑتے ہیں؟ اور جب تک ہم یہ عمل جاری رکھیں گے پاکستان میں قانون کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. آپ ہمارے چوکوں پر کھڑے ہو جائیں, آپ ریڈ لائٹ کی وائلیشنز دیکھیں, جو جتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وائلیشن کرتا ہے تو ٹریفک وارڈن دوسری طرف منہ کر لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی دیدہ دلیری سے کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو اس کو بچا لیں گے, اور الٹا میری سب کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, پھر اسی پرابلم کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی نے نہیں پوچھا, چونکہ وہ منسٹر ہیں, وہ وفاقی وزیر ہیں, انہیں کسی نے نہیں پوچھا. لیکن ایک شخص جو اتر گیا ہے اور وہ اس کے پاس اب حکومتی طاقت نہیں ہے, اس کے بیک اینڈ کے اوپر وہ پاور نہیں ہے, تو اس کے گھر پہ شیلنگ ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو حکومت نے جس طرح سے انفورس کیا ہے, اور یہ واقعہ آپ نے بہت سی مثالیں دی دنیا کی, اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا, اور بہت سی جگہوں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی مارا گیا, بروٹل ایکشنز کیے گئے, اور اس کے بعد شاید وہ ملک ٹھیک
ویک ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بروٹل ایکشن ہوتا ہے؟ جو فورس گئی تھی اس کے پاس ویپن ہونا چاہیے تھا, اور اگر یہ اس قانون کی پاسداری کروانا چاہ رہے تھے وہاں پہ, وہ قانون کی پاسداری مجھے ایک طرف نہیں ہو رہی اور دوسری طرف کروانا چاہ رہے تھے وہ. میں پولیس سے یہ پوچھوں گا کہ کس قانون کے تحت آپ اپنے انڈر کمانڈ سپاہیوں کو بغیر ہتھیار کے خطرناک سچویشن میں جھونک سکتے ہیں جہاں پہ لوگ ان کو سر اینٹی رائٹ فورس کا کام کیا ہوتا ہے؟ میری بات سنیے, یا تو پولیس کے ہتھیار پہ قانون بنائیے اور پولیس کو ڈس آرم کر دیں. سر اگر آپ نے پولیس کو اس کے ویپنز یوز نہیں کرنے دیں, ملک کے اندر اینٹی رائٹ فورس کیوں بناتے ہیں؟ ہر ملک میں اینٹی رائٹ فورس موجود ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے تمام ممالک کے اندر. اسی طرح موبس کو کنٹرول کرنے بیچ میں ہمارے ہاں تو سیشنز کورٹ آ جاتے ہیں. سر موبس کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس ہوتی ہے, اپنے سیویلینز کو مارا نہیں جاتا لوگوں کو. اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر اینٹی رائٹ. سر دے یوز ٹیئر گیس, دے یوز واٹر کیننز, اس کے علاوہ اور کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو وہ کرتے ہیں, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. بلال صاحب میں تھوڑا سا کچھ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مجرم کو سزا نہیں ہو سکتی؟ سر سزا ہونی چاہیے لیکن پیمانہ ایک ہونا چاہیے سب کے لیے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. سر کیا جا سکتا تھا, میں بتاتا ہوں, چلتا رہے گا, لوگ جرم کریں گے, بچ جائیں گے, اور جتنا کوئی بچ جاتا ہے وہ علاقے کے اندر اتنا بڑا بدماش بن جاتا ہے. سر مائی کوسچن ہے کہ آپ 3 دن کے آپریشن کے بعد بھی نہیں اریسٹ کر پائے. میری آپ بات سنیے, اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو عزت ہے وہ بدماش کی ہے. سر آئی گاٹ یور پوائنٹ. 3 دن کی کوشش کے بعد, بھرپور آپریشن کے بعد بھی نہیں اریسٹ کر پائے. کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ 18 کو تو پھر عدالت میں پیش ہونا ہے انہوں نے. آج کورٹس بھی ریلیف دے رہی ہیں, کورٹس کہہ رہی ہیں آپریشن مت کرو, کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کو روک دو, اور 18 کو وہ شخص پیش ہوگا. دیکھتے ہیں وہاں پر جا کے خواجہ حارث صاحب نے وہاں پہ دلائل دیے, اپنی گارنٹیز دیں, اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان 18 مارچ کو نہ آیا میں وکالت چھوڑ دوں گا. بڑے سینئر لائر ہیں, یہاں تک انہیں کہنا پڑا. اس کے بعد کورٹ نے ان کی جسٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا یہ ڈسکشن اور اس چیز کا انتظار نہیں ہو سکتا یا آپریشن کرنا ہی ضروری تھا اسی موقع کے اوپر؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر آپ سے یا قطور صاحب آپ سے. جی میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ اگر پولیس آئے اور اریسٹ وارنٹ اس کے پاس ہو تو اریسٹ ہونی چاہیے. اور پولیس کا بیک آف کر جانا جو ہے یہ اسٹیٹ کے لیے ایک کمزوری ہے. اس کمزوری کے اثرات آپ اگلے 10 یا 20 سالوں میں دیکھیں گے. میں نے یہ کہا ہمارے ملک میں جو آدمی جرم کر کے بچ جاتا ہے وہ واپس اپنے محلے میں آ کے لیکن یہاں پہ تگڑے کو تو پہلے ہی نہیں پوچھا جا رہا, کوئی نہ بگاڑ سکیا. سر تگڑے کو پوچھا ہی نہیں جا رہا. یہاں پہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اسحاق صاحب کے بھی نکلے تھے, اسحاق صاحب بھی اشتہاری ہوئے تھے, باہر چلے گئے, 5 سال بعد واپس آئے, دوبارہ وزیر خزانہ ڈائریکٹ بنے. کسی قسم کے قانون کو فالو نہیں کیا. جو عدالتیں کسی قسم کے قانون کو فالو نہیں کیا. آئی جی کا اختیار لے لیتی ہیں, چیف سیکرٹری کا اختیار لے لیتی ہیں, گورنر اور چیف منسٹر کا اختیار لے لیتی ہیں, خود آرڈر کر دیتی ہیں آپریشن روک دو. تو ان عدالتوں کو پھر ان باتوں کا بھی کرنا چاہیے. فیصل ملک صاحب عدالتوں نے موٹو نوٹس لے لیں, رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کروا دیں. فیصل ملک صاحب ملک کی باغ دوڑ عدالتیں سنبھال لیں. آئی جی ماجی سارے جو ہیں اگر ان کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کرنا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر ان کو ریٹائر کریں, جانے دیں, ختم کر دیں پولیس سروس. فیصل ملک صاحب عدالتوں نے غلط کیا آپریشن کو روک کر. آپریشن کو روک کر دیکھیں. میرا سوال فیصل ملک صاحب پوچھ رہے ہیں جی, تھوڑا سا مجھے آپ اجازت دیں, اب تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دیں. میں طور صاحب سے جو انسان انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ساری عمر انہوں نے فوج میں گزاری ہے, اور فوج کے اندر ہوتی ہے جنگ, ڈو اینڈ ڈائی, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے نا کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا. وہ بارڈر ہوتا ہے اور سامنے دشمن ہوتا ہے جس نے آپ کی جان لینی ہوتی ہے اور آپ نے اس کی جان لینی ہوتی ہے. فار گاڈ سیک یہ سویلینز ہیں آپ کے, اور انہی کے ٹیکسوں سے آپ کی جو ہے نا تنخواہیں جاتی ہیں, اور انہی سے ٹیکسوں سے آپ کا ملک پلتا ہے, اور آپ کے عوام ہے یہ, اور آپ ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آپ ان کو جو ان سے ہے نا اپنا جو ان سے نا دشمن سمجھ کے ان کو کچلنا چاہتے ہیں. آپ انگلینڈ میں جو ہے نا کہاں پہ ہوتی ہے مجھے بتائیں, کسی پولیس والے کو آپ ہر اسٹریٹ پہ دیکھتے ہیں تو کس کے پاس ویپن ہوتا ہے؟ کسی کے پاس ویپن نہیں ہوتا. میں نے آپ کی بات پہ بات نہیں کی, ایسے نہیں, ایک سیکنڈ, آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا. سوری, آپ اپنے باری پہ بات کیجیے گا, نہیں آپ بعد میں بات کیجیے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا جو ہے نا
घिनौना किस्म का जो है ना अगर पॉलिसी आप जो है मुल्क के अंदर अपनी अवाम के ऊपर अगर ये जो है ना इस तरह से लेके आएंगे तो फिर आप तबाही की तरफ जाएंगे। ये बॉर्डर नहीं है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई मुल्क के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। आपने कानून के मुताबिक चलना है तो कानून के मुताबिक ही चले ना। आप वारंट लेके आए ना, इमरान खान से साइन करवाए ना। अगर वो बनी गाला से नहीं इतला थी कि जमान पार्क में है तो वारंट लेके आते ना। पुलिस फोर्स क्यों लेके आए, कैनन क्यों लेके आए? और फिर कहते हैं जी ये जो वट्टे हैं ये मजाल की तरह काम करते हैं, और जो बंदूक से निकला हुआ आंसू गैस का शल है वो मिसाइल की तरह काम नहीं करता। वो जो वट्टे पुलिस वालों ने मारे क्या वो किसी बॉम्ब से कम है? क्या वो उससे लोग जख्मी नहीं हुए? तरीके इंसाफ के को तकरीबन 300 से ज़्यादा कारकुनान जो उनसे है ना वो जख्मी हो चुके हुए हैं और वो अपना इलाज वहाँ पे खुद कर रहे हैं। आपने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, आपने उनके पानी लाइट बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, आपने जो है ना उनके मेडिकल सर्विसेज बंद कर दी, आपने वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जाने दी, आपने जो है ना उस जगह को उन लोगों को आपने खाम खा दहशतगर्द बना दिया। हुजूर वाला उन्होंने किया क्या था? सिर्फ इसको आपको पुलिस को यही बता रहे थे ना कि वो नहीं जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपकी बात में नहीं बोला। अब वो बात ये है कि पुलिस वालों को अब जो है ना वो यही कह रहे थे ना कि कानून के मुताबिक चलो। ये तो नहीं कह रहे थे कि ये इंडिया है, हम इंडिया के लोग हैं और हम पे हमला करो। पुलिस वालों ने मुझे ये बताएं कि अगर वो पेट्रोल बम, हालांकि उनका तो ये जो है ना इल्ज़ाम है तरीके इंसाफ का कि ये पुलिस वालों के अपने ही लोग हैं जिन्होंने जब पुलिस के आसपास जो है ना जैली किस्म के वो पेट्रोल बम फेंके जिससे वहां पे आग तो लगे पर किसी पुलिस वाले को खराश तक ना आए। और ऐसा ही हमने टीवी पे देखा है, किसी को जो है ना कोई आग ने छुआ तक भी नहीं है। तो फिर ये हकीकत जो है ना सारी दुनिया देख रही है और किस तरह से जो है ना ये शैतान हुकूमत निगरान हुकूमत, ये निगरान हुकूमत ये किस तरह से परेशानी के आलम में है और किस तरह से ये परेशानी के आलम में ये परेशान हुकूमत किस तरह से जो है ना कानून की धज्जियां उड़ा रही है। कानून ये नहीं है कि जो आपको फेवर करे आप वही काम करे। कानून ये नहीं है कि जिसमें कानून जिस बात में आपका फायदा हो आप वो करें। कानून ये है कि आप सबके लिए यकसा इस्तेमाल करें, आप सबके लिए यकसा जाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया क्लियरली तुमसे पहले कौमें इस वजह से तबाह कर दी गई कि वहां पे अमीर ताकतवर का कानून और था और कमजोर का कानून और था। आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जी इन्होंने फरमाया कि इंग्लैंड में पुलिस के पास वेपन नहीं होता, तो आपको याद होगा कि सबवे बॉम्बिंग हुई थी और उस बॉम्बिंग के बाद मेरी बात तो सुन लेना, यहाँ पे कौन सी मेरी बात सुने। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में पुलिस के पास वेपन नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ सबवे बॉम्बिंग हुई थी और उसके बाद ब्राज़ील का एक स्टूडेंट था जिसने एंट्री पॉइंट जो था उसमें जंप किया जंगले को, तो पुलिस उसके पीछे भागी और उनका ख्याल था कि ये दहशतगर्द है। उन्होंने उसको ज़मीन पे लिटा के पाँव रख के उसके सर में 9 mm की 9 गोलियां मारी। ये कहते हैं कि उनके पास हथियार नहीं होता। हमारे मुल्क में अगर वो किसी ने बगैर हथियारों के खतरनाक जुलूसों के सामने जाके बॉम्बिंग की तो फिर पुलिस वाले लेके आएंगे हथियार। आप मेरी बात में बोल रहे हैं, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। आपसे मेरी ये उम्मीद नहीं है, आप मेरी बात को चलने नहीं दे रहे। प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है, मैं लेट मी एक्सप्लेन। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे दोनों मौजूद गेस्ट पुलिस के जवान को खतरनाक हालत में गैर मुसल्लह झोंकना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस को नहीं चाहिए करना सर, ये नहीं चाहिए एक्शन करना, लेकिन यहाँ पे हमें ये मैं दोबारा इमरान खान साहब के ये वारंट जो थे ज़ेबा चौधरी साहिबा खातून जज को धमकाने में और उसके साथ तोशा खाना के अंदर यहाँ पे कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ कि कोई बाहर से आए हुए फॉरेन एजेंट्स थे जिनके ऊपर ये अटैक होना था। इमरान खान साहब एक साबिक वजीर आजम और उनके फॉलोअर्स, उनकी पार्टी के लोग थे जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा था। कोई बॉम्बिंग्स नहीं हुई यहाँ पे कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसे मिसाइल नहीं मारे कि बहुत बड़ा टेररिस्ट था जिसको पकड़ने के लिए सब करना पड़ा था। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, मेरे दोनों गेस्ट का शुक्रिया। लियाकत अली दूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल मलिक साहब थैंक यू सो मच। पुलिस को आवाज देनी चाहिए कि उन्होंने सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।